تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ تعاون کی پہلی آیت میرے پیش نظر ہے۔ ارشاد ہے یسبح للہ، حقیقت تسبیح پر بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں، حقیقت صلاۃ پر بھی بات ہو چکی ہے، اور اب حقیقت حمد پہ گفتگو ہوا چاہتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا جو شے ساتوں آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو شے زمین پر ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی اختیاری اور کوئی اجباری۔ جو دل سے تسبیح نہیں کرتا وہ جبر مشیت سے کرا لیتا ہے، جیسے سرکش سجدہ نہ کرے اور وہ اس کے سائے سے سجدہ کرا لیتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی تو بے نہیں، اسی طرح وہ اجباری تسبیح بھی جاری کراتا ہے۔ اس بحث کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ جو بھی آسمان و زمین میں ہے، جو شے، من کا لفظ نہیں، ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت عرب میں، جو حقیقتیں آسمانوں میں چھپی ہیں یا ظاہر ہیں، زمین پر پوشیدہ ہیں یا عیاں ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ملک بھی اسی کے لیے ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ملک کا مالک بھی وہی اور حمد کا مالک بھی وہی۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، کیونکہ لام تملیک ہے، جیسے لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں میں ہے، یعنی مالک ہے وہ ہر شے کا، تو یہاں بھی وہی لام تملیک ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، ملک کا مالک بھی میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حمد کا مالک بھی میں۔ سبحان اللہ۔ شاگر بھائی یہاں کیے جانے والے حمد کی بات نہیں کی اس نے، ملکیت والے حمد کی بات کی ہے۔ زمانہ حمد اور شکر کے چکر سے نہیں نکل پایا۔ سبحان اللہ۔ زہر بھائی یقین مانیے 2000 سے زائد کتاب ایسی میری نظر میں ہے کہ جس میں یہی بحث ہوئی ہے کہ حمد اور شکر ملتی جلتی چیز ہے، اگر ملتی جلتی ہوتی تو دونوں میں ایک ہوتا۔ شکر کا الگ ہونا اور حمد کا علیحدہ ہونا دلیل ہے اس بات کی، دونوں جب عربی کے لفظ ہیں، حمد شکر نہیں، شکر حمد نہیں، اور جنہیں یہ ادراک ہوا کہ حمد اور شکر الگ ہیں تو بڑا تیر ظاہر رضوی انہوں نے یہ مارا کہ حمد ہوتا ہے عطا کے بغیر اور شکر ہوتا ہے عطا کے بعد۔
تم نے تھکن اتار دی میری. ہاں جی ہاں، تمہاری امانت ہی تم نے سنبھالی. عطا کے بغیر جو مدح و ثنا ہو وہ حمد، اور عطا کے بعد جو تعریف ہو وہ شکر. اور آؤ میرا چیلنج ہے علماء زمانہ تک، شمال سے جنوب، شرق سے غرب تک، ڈنکے کی چوٹ پر غضنفر ممبر سے بلا خوف تردید یہ کہنے لگا ہے، غضنفر سے لے کر آدم تک ہر شکر کرنے والے نے اللہ کا شکر کیا، حمد صرف 14 نے کی. اسی ایک جملے میں اللہ جانے کتنے اشرے چھپے ہوئے ہیں. یعنی چاہے حجت ہے یا محجوج، نبی ہے یا امتی، امام ہے یا ماموم، خلیفہ ہے یا مستخلف، عالم ہے یا جاہل، کچھ لیا تو تعریف کی. یہ صرف محمد و آل محمد ہیں جنہوں نے حمد کیا. تو جو اپنے خدا سے لیے بغیر اس کی مدح و ثنا کرتے ہوں تو نبی شاہ اللہ جانے وہ لے کر کیا کرتے ہوں گے. ہاں اور نہیں اس کا سبب ہے، کیونکہ جو پہلی تعریف میں نے کی تھی نا، جو علماء نے کی کہ کچھ لیے بغیر جو مدح و ثنا ہو وہ حمد. اور یہ بھی لطیفہ ہے علمی جعفر نقوی کہ جو حروف حمد میں ہیں وہی مدح میں ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جو حروف حمد میں ہیں وہی حروف مدح میں ہے. فرق اتنا ہے، ایک میں ہائے ہتی پہلے ہے اور ایک میں آخر میں ہے. اور یہ میں کئی مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میم کا حرف امکان کے لیے ہے، حمد میں امکان درمیان میں ہوتا ہے اور مدح میں امکان پہلے. ہاں تو یعنی اکرام بھائی یہ اصول ہے، مدح میں امکان کا پہلے ہونا دلیل ہے کہ ممدوح شاید کم ہو، مدح بڑھا دے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہو سکتا ہے کہ مدح کی قامت اتنی ہو اور مدح اتنی ظاہر کرے کیونکہ اس میں امکان پہلے ہے، اور حمد میں امکان درمیان میں بند ہے، یعنی بڑھائے جانے کے تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اب جو تعریف ملک اور میری سمجھ میں آئی وہ میں کرنے لگا ہوں، اور شاید خواہ وہ سبب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وجہ کیا ہے کہ زمانہ شکر کرتا ہے. اور یہ میں ظاہر صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں داؤد جیسے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اے مالو آولا داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کیا کرو. یعنی نبیوں سے بھی شکر مانگا، تیرے نبی سے کہا قل الحمدللہ، تم حمد کیا کرو.
جی سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یعنی انبیاء سے کہا شکر کرو اور میرے نبی سے کہا حمد کرو. اس کی وجہ یہ ہے. اور ایک جملے میں اللہ جانے میرا کتنا لہو خرچ ہوا ہوگا اور تم 5 سیکنڈ کے اندر واقف کار ہونے لگے ہو. کسی کی ظہیر بھائی صفات کی مدح کرنا حمد ہے، کسی کی بخشش کی مدح کرنا شکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ صفات کی مدح کا نام حمد اور بخشش کی مدح کا نام شکر. عیسیٰ ہو یا آدم، انہیں خبر ہی کیا اس کی صفتیں کیا ہیں. شکر حق ادا کرتے ہیں بندے کچھ پانے کے بعد. حسین تو نے شکر حق ادا کیا گھر بار لٹانے کے بعد. پلے پڑی بات دوستو، کیونکہ مدح صفات حمد ہے اور سوائے 14 کے کون بتا سکتا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ حجت بتائے یا محجوج، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اور آخر رک جائیں گے. لیکن میں نے منبر کوفہ پہ ایسے خطیب عدل کو دیکھا ہے، میں نے کہا آپ اس کی صفات کو کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے خیبر شکن نے اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نحنو صفات اللہ، ہم خود اس کی صفت ہی تو ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا دلدار جعفری کے نحنو صفات اللہ. ہاں، نحنو صفات اللہ، ایک صفت اس کی اور وہ ہم ہیں. نہیں، میں نے اکرام بھائی اسی منبر سے ایک جملہ بولا تھا، آج اس کی تفہیم تشریح کا وقت آ گیا ہے. سر اٹھاؤ. ساگر بھائی امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیری ساری صفات مل کر بھی، کیا کہہ رہا ہے علی؟ تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، اے کاش اس وقت میرے سامنے علماء ہی ہوتے سارے، اور صرف علماء نہ ہوتے ظہیر بھائی، علماء عارفین ہوتے، اور پھر یہ جملہ بولا جاتا
ابو الحسنین فرما رہے ہیں پالنے والے تیری ساری صفات مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے بیان نہیں کر سکتی. یعنی تیرا خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا مل کر نہیں بتا سکتا کہ محمد کیا ہے، علی کیا ہے. نہیں، اب ظاہر رضوی میرا سینہ پھٹنے والا ہے، مجھے فکرہ بولنے کی اجازت ہے؟ کہہ دوں او جس مخلوق کے خالق کی صفتیں نہ بتا سکے کہ یہ کیا ہے، بری صفت کی پیداوار ملا کیسے جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پچھلے محلے والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرنا ہے. یعنی صرف ان کا خالق خود بتا سکتا ہے یہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو ابھی آپ ہی پڑھ رہے تھے غالباً اس حدیث کو. فرمایا لا یعرفنی الا اللہ وعلی، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. صفات اللہ نہیں کہا، اللہ کہا. تو آؤ دوستو، شاہد خان جملہ دینے لگا ہوں. اکرام بھائی، جس ایک صفت کو ساری صفتیں مل کر نہ بتا سکیں، مثلا میرا دماغ، میری خطابت، میرا علم، میرے لفظ، میری فصاحت، میری بلاغت، میری سلاست، میرا معانی و بیان مل کے نہیں بتا سکتا کہ غضنفر کی حقیقت کیا ہے. تو جس کو یہ ساری صفتیں نہیں بتا سکتی وہ کہلانے میں صفت ہے، حقیقت میں ذات ہے. جی جی، اسی لیے صفات اللہ نہیں، نحنو صفت اللہ کہا. تو اب یہ ذات کہلائیں گے. لاہور والوں، دعائے صبح پڑھتے ہو؟ دعائے صبح امیر کائنات کی تعلیم کردہ دعا صبح، تحفے سے لے کر اقبال الاعمال تک ہر کتاب میں مل جائے گی. امیر کائنات فرما رہے ہیں یا من دل علی ذاتہ بے ذات ہی، اے وہ ذات جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات. ابھارنا، مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی، دنیا سمجھ رہی ہے جسے فضائل تیرے گنے، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں، ملک اور وہ دہقان جو ایک روٹی کے 4 لقمے بناتا ہے، چباتا کم ہے نگلتا زیادہ ہے، وہ مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جائے گا، ہے اس طرح بھی کھانا کھایا جاتا ہے. اسے میرا کھانا کرامت دکھائی دے گا، میری تو عادت ہے.
کھانا کھانا میرے لیے نہ معجزہ ہے، نہ کرامت ہے، نہ کوئی کشف ہے، نہ کوئی بڑی چیز ہے. ہاں میرا علم بڑی چیز ہے. تو بس یہ جو کچھ امجد نے رباعی میں پڑھا علی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے کھانا کھانا. ارادے ہاں. چاہتا یہ ہوں کہ 5 دنوں میں تم اور کچھ نہیں تو حمد پوش ضرور ہو جاؤ. ہاں تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ یا من دل علی ذاتہ ہی بذاتہ، اے وہ ذات کی جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات. پورا ٹرک کتابوں کا میری ضمانت جس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اللہ، وہ ذات جو اس کی ذات پر دلیل ہے وہ تیرا رسول ہے. ہیں کون ہے؟ بعض احباب کے چہرے اتر گئے کہ میرا مولا کیوں نہیں. عالم مانا میں ظاہر صاحب میرا چہرہ بھی اترا تھا. جعفر رکوی میں بھی چلا گیا تھا شہر کوفہ میں، مسجد اعظم میں خطیب منبر سلونی کا خطبہ سننے کہ وہ تو ہو گیا اللہ کی ذات اور مولا تیری ذات. فرمایا انا ذات الذوات انا ذات فی الذوات للذات. فرمایا میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں کسی ذات کی خاطر. پلے پڑی ہے بات ہے؟ یہ نہیں کبھی تم نے کسی بخت آور کو کسی کم بخت سے رشتہ جوڑتے دیکھا؟ نہیں، یہ لاہور والوں جبلت کے خلاف ہے، یہ قانون آفرینش کے منافی ہے، یہ آئین فطرت سے تصادم ہے. ہمیشہ بخت والے سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. کیا نظر آیا ہے تیرے رسول کو علی میں کہ 73 فرقے کی کتابیں شاکر رضوی بولنے پہ مجبور ہو گئی. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی. کیا کہا ہے رسول نے؟ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا. جی نہیں، شاہد خان جب یہ مشہور ترین آسان حدیثوں کو نہیں سمجھتے مدعیان علم تو پھر اسرار کی تو بات ہی اور ہے. اگر کہتے نا میرا خون تیرا تو علی کا شرف بڑھایا تھا اپنے ساتھ جوڑ کے. بات تو الٹ ہے، یا علی تیرا خون میرا، تیرا گوشت میرا، تیری روح میری. ابھی یہ بتانے کا ظاہر صاحب وقت نہیں آیا کہ رسول دیکھ کیا رہے تھے اس روح میں، اس لہو میں، اس گوشت میں کہ کہہ رہے یہ میرا. نہیں، نہ لاہور کی دھرتی پر اتنا لہو بہا ہے میرا کہ میں یہ توقع رکھتا ہی نہیں لاہور کے سامعین سے کہ میں بات کروں اور وہ فضاؤں میں کھو جائے.
علی میں کوئی ایسا طلسم کبریائی ہے، باطن کے جوڑ جوڑ پر جلی نے قبضہ کر لیا، ظاہر کے بند بند پہ نبی نے قبضہ کر لیا۔ باطن میں ہاشمی جلی نے کیا کہا؟ عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، یعنی علی کی ذات کو یوں بکھیرا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی اللہ کی آنکھ ہے۔ یعنی ہم صرف یہاں سے دیکھتے ہیں اکرام بھائی، علی ہتھیلی سے بھی دیکھتا ہے، علی پاؤں کے تلوے سے بھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ علی سر کے بالوں سے پسے پشت بھی دیکھتا ہے۔ پورا علی اللہ کی آنکھ ہے۔ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی علی کا ماتھا چومو یا پاؤں، سمجھو اللہ کا چہرہ چوما۔ تھک تو نہیں گئے ہو دوستو؟ علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی لسان اللہ ہے۔ ہم یہاں سے بولتے ہیں، علی کے بال بولتے ہیں، علی کی کھال بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس پاپوش میں پاؤں ڈال لے وہ چمڑا بولتا ہے۔ میں نے نسیم شاہ ایک دن امام زمانہ پہ اشرا پڑھتے ہوئے ملتان کی سرزمین پہ میں نے حدیث پڑھ دی کہ یسمع من شراء کے نورہ اسرار التوحید، کہ میرے 12واں امام جب ظہور کرے گا تو میرے مولا کی جوتیوں کے تسمے توحید کے اسرار بیان کریں گے۔ خدا کی قسم جو پہنچے ہو میں کہتا ہوں وہاں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں تو پھر بھی کافی لوگ بولے ہیں، وہاں تو پرندے بیٹھ گئے تھے لوگوں کے سروں پہ۔ دوسرے دن مولانا دلدار چی میں گویا ہوں گے، ہے جوتی توحید کے اسرار، یہ اللہ کی توہین ہے۔ مجھ تک پہنچی، میں نے دوسری مجلس میں کہا اللہ جو قرآن میں سورہ فرقان میں کہہ رہا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم، اللہ کہتا ہے جو شے ہے وہ میری تسبیح پڑھتی ہے۔ لگے رہے جو شے ہے وہ میری تسبیح پڑھتی ہے، یا آیت قرآن سے نکالو یا جوتی کو شے سے نکالو۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے، جاہل کی جوتی صرف تسبیح کرتی ہے، حجت کی جوتی اسرار بتاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس چمڑے میں پاؤں ڈال لے علی، وہ چمڑا بولتا ہے، اسے زبان مل جاتی ہے۔ تو یہ باطنی قبضہ ہے جلی کا علی پر۔ اور رسول نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس۔ ظاہر پہ نبی نے قبضہ کر لیا۔ جس کے ظاہر و باطن پر
वहदत और ख़त्म नबूवत के गिलाफ चढ़े हूँ। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं ज़हीर भाई अब मजबूर हो गया हूँ मलिक, और अब मेरा सीना फट जाएगा। बोलो, फाड़ दूं या फिर? हाँ, क्योंकि मैंने फिक्रा नहीं कहा तो सीना फट जाएगा। अब कहता हूँ भाई, उसूल काफी तुम्हारे मजहब की एक बड़ी किताब है, मल्ला याज़ुर बड़ी किताब है। दो किताबें अलग अलग छपी हैं। किसी ने उसूल काफी को उठा के फेंक दिया जमीन पे, एक किताब की तौहीन हुई ना। कभी ऐसा भी होता है दो किताबें इकट्ठी छप जाती हैं। अब चाहे किसी ने काफी समझ के फेंका, तौहीन मल्ला याज़ुर की भी साथ हुई। मैं कह के गुजर गया, तुम बैठे रहे। ओ अली में तौहीद और नबूवत दोनों सम है। तू नमाज से अली को नहीं, जली और नबी दोनों को बाहर निकाल रहा है। में आ गई बात दोस्तों, क्योंकि इसके बातिन में वो, इसके जाहिर में नबी। दो हकीकतें सम है, इसके साथ जमा है। अब एक की तौहीन नहीं होगी, बल्कि तीन की होगी। जली की अलग, नबी की अलग, अली की अलग। और अगर मेरे सामीन के हाफ़िज़े काम करते हूँ तो मैंने किसी मजलिस में कहा था कि एक दफ़ा या अली कहने से एक कुरान ख़त्म नहीं होता, 3 कुरान ख़त्म होते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? सिफात की मदह सना, हम्द, बोल दो नहीं की बात, और बख्शिश की मदह सना, शुक्र। कायनात शुक्र करती है। सिफात की तारीफ करना। आप कहते फलां बड़ा आलिम है, बड़ा खतीब है, बला का हाफिजा है, ये सिफात की मदह है? और अगर किसी की मजलिस मुफ्त पढ़ दी, उसने तारीफ की, तो अब ये हम्द नहीं, अब ये शुक्र है। कुछ लिया तो बदले में तारीफ की। अब पता नहीं, शायद खा मैं जंगल में हूं या आबादी में, मेरे सामने अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं या अगियार बैठे हैं। किसको सोचने की बीमारी लगी है और किसके माँ की दूध का असर है, अली को मान लेना, यानी किसी से कुछ लेके तारीफ करना शुक्र है। आओ, मैं गिरने लगा हूं मिंबर से इकराम भाई। अल्लाह जो इनसे कह रहा है कौन सायकुम मशकूरा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।
सयकुम मशकूरा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब ये अपने अल्लाह से पूछ, क्या लिया है इनसे? क्योंकि शुक्र कुछ लेने पर होता है। हैं? जी, और जिस तरह जाफर नकवी हकीकत तस्वीर में मैंने बताया था कि आलम मलकूत में जब जन्नत में चले जाओगे कोई नमाज नहीं होगी, कोई रोज़ा नहीं होगा, बस ये दुनिया में है, लेकिन तस्बीह वहाँ भी होगी। इसी तरह हम्द भी वहाँ होगा। काश ये हकीकत 15-20 मिनट पहले मेरे सामने आने चाहिए थी, पर इरादे बता दो। पढ़ दूं 2-3 आयतें। सूरह फातिर, कौन सा सूरा? जागते रहे ना। जन्नात आदनी यदखुलूनहा युहल्लून फीहा मिन असौर मिन ज़हब वलुलुन वलिबासुहुम फीहा हरीर वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूरुन अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामत मिन फ़ज़लिही मा यमुस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमुस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। फरमाया हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत में जब जन्नती लोग पहुंच जाएंगे, युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सोने के कंगन उन्हें पहनाए जाएंगे, वलुलुन मरवारीद सच्चे मोतियों की लड़ियां और हार उन्हें पहनाए जाएंगे, वलिबासुहुम फीहा हरीर, रेशम का लिबास उन्हें दिया जाएगा। वो कुछ बोलेंगे क्या? क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना। मैंने कहा था जागते रहना, जो जाग रहा है उसके लिए कहेंगे हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे सारे गम दूर कर दिए। नहीं, 60% लोग पहुंचे, 40% अभी बाहर बैठे हैं। तुम भी दायरे के अंदर आओ। पढ़ी मैंने आयत है, सूरह फातिर है, शक है कुरान मिंबर पे ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना, जिसने हमारे सारे गम दूर कर दिए। मालूम होता है जन्नत में कोई ऐसी कौम बोल रही है जो दुनिया में गम करती रही है। चले तो नहीं गए दोस्तों, हैं? दो के मेरे को बात तो समझ में आ गई कि अलहम्द पढ़ा इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़। लेकिन शाकिर भाई आयत का अगला हिस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं, कर दूं तर्जुमा? इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर, यकीनन हमारे रब ने हमारे गुनाह भी बख्शे, हमारा शुक्रिया भी किया। जी, इस पर बहसें मैं मुख्तलिफ औकात में और आयतों की रोशनी में ज़ाहिर साहब करता रहा हूं। सूरह शूरा की आयत पर पूरी मजलिस भी लाहौर की धरती में मैं पढ़ चुका हूं। इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर, गफूर भी है, शकूर भी है, गुनाह भी बख्शे, शुक्रिया भी किया। क्यों किया लाहौर वालों? गुनाह बख्शे, इसका मतलब है गुनाहगार था।
میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. حسین بادشاہ، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. علی کے چاہنے والوں کی بخشش نہیں، ان پہ رحمت نازل ہونے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. گناہگار تھا تو گناہ بخشے نا بھائی. اور پھر شکریہ بھی ادا کیا. جابر نے کہا کیوں؟ میری ضمانت کتب اہل بیت ہے، انشاء املا ترجمہ قرات عبارت اور حوالہ، توفیق خود مانگنا. آئے گا دل کی بستی میں علی کو بسانے والا، بڑا گناہگار ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا تم دور ہٹ جاؤ، اسے عرش کے سائے کے نیچے بھیج دو. اے فلاں 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 گناہ کیے تھے، سر جھکا کے ندامت سے کہے گا مالک تجھ سے کیا پردہ کیے تھے. اچھا یہ محشر والے دیکھ رہے ہیں، چل سر اٹھا، میں قد غفرت لک و شکرت، جا تیرے گناہ بھی بخشے اور تیرا شکریہ بھی ادا کیا. پالنے والے گناہ پہ شکریہ. کہا نہیں نہیں نہیں، گناہ سے نفرت ہے مجھے، میں شر کا خالق ہی نہیں، تو پھر شکریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس بات پر کنت مذنبا وما کنت مرتابا فی فضل علی، تو گناہگار تھا، علی میں شک تو نہیں کرتا تھا. بڑی بات دوستو یہ نہیں، کون تھا مذنبا، گناہگار تھا تو، وما کنت مرتابا فی فضل علی، لیکن علی کے فضائل میں شک نہیں کیا تھا، اس لیے شکر گزار ہوں تیرا. اور جو علی میں شک نہ کرے اس کے لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیا. اور پھر علی اور اس کے گھرانے کا شکر کیوں نہ کرے؟ اس نے تو کیا کیا دیا. 14 کے گھر نے اسے نام دیا، 14 کے گھر نے اسے پہچان دی، 14 کے گھر نے اسے علامت دی، 14 کے گھر نے اسے سجدے دیے. سجدوں کے لیے نہ ہونے کے باوجود کیے. جی حالانکہ یہ سجدوں کے لیے تھے نہیں، پھر بھی کیے. سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہے نا الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اعراف پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیشانیاں دیکھ کے پہچانیں گے. امیر کائنات سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اور میں نحن صاحب الاعراف، ہم ہیں اعراف والے. بولا اعراف والے آپ کیوں ہیں؟ فرمایا بنا عرف اللہ، اس کی معرفت جو ہمارے ذریعے ہوئی. چونکہ اسے پہچنوایا ہم نے. یدخل الجنت من عرفنا، تو جنت میں بھی وہی جائے گا جو ہمیں پہچانے گا. جنت میں داخلے کی شرط
ہماری پہچان اس کی نہیں، اس کی صرف ہمیں ہے۔ اللہ آج راز کھلانا دنیا والوں کہ اللہ نے اپنی پہچان کو نجات کی قیمت کیوں نہیں رکھا سوائے 14 کے کرے کون؟ جو ہمیں پہچانے وَنَعْرِفُهُ، اور جسے ہم پہچانے۔ ہاں یہ بھی شاکر بھائی شرط ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہو، ہم اسے پہچانتے ہوں۔ اور علی کی پہچان کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ 30,000 کے مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں، 30,000 میں 30,000 بندہ ہوتا ہے جی۔ ہاں ایسے نہیں کہنے کو میں نے کہہ دیا 30,000 آدمی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص جھومتے ہوئے کھڑا ہو گیا، واہ واہ مولا ایمان تازہ ہو گیا۔ کون ہے تو؟ کہتے انا من ریت کا وشیت کا، آپ کی ریت ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ تو میں جھوٹ بول رہے ہو، لست من ریتی ولست من شیعتی، نہ ہی تو میری ریت ہے نہ میرا شیعہ ہے۔ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے۔ مولا اللہ کی قسم میں شیعہ ہوں، جھوٹی قسمیں کھا کے گناہگار جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، نہیں ہے تو میرا شیعہ۔ مولا آپ مان کیوں نہ لے؟ فرمایا جب عالم ازل میں، عالم ارواح میں، عالم ازل میں ہمارے شیعوں کے روحوں نے اقرار کیا تھا، تیری روح تب کہاں تھی؟ اچھا اب یعنی شاکر بھائی میں نے پہلی اینٹ آج رکھ دی۔ نماز تو پڑھتے اور بڑے اینٹتے پھرتے ہو، اتراتے ہو، ہم بڑے نمازی ہیں، پتہ ککھ نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، نماز کا تو آغاز ہی یہی ہے، حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اور حمد کس کا؟ جو عالمین کا رب ہے۔ پتہ ہے عالمین کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جب پتہ ہی نہیں عالمین کیا ہے تو پھر رب العالمین کیا مانا؟ اب ایک بندہ یقیناً کوئی ایسا ہوگا میرا خیال ہے جس نے اب آج تک ریلوے اسٹیشن لاہور کا نہیں دیکھا ہوگا، لاہور میں رہ کر بھی ایسے بھی ہوں گے، تو اس کے لیے تو عالمین یہی ہے۔ تو بس اتنے ایریے کا رب ہے وہ، تو جب عالمین کی تشریح نہیں ہوئی، معرفت ہی نہیں ہوئی، تو پھر شکریہ اور حمد بھی ادا نہیں ہوا۔ اور اس ہم سے میں یہی چاہتا ہوں حقیقت حمد کو سمجھو تاکہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکو ہم نے حمد ادا کر دیا۔ اور ہاں تمہاری صرف بے قراری رفع کرنے کے لیے اپنا کہا ہوا فکرہ دہرا کے میں بات کو سمجھ لیتا ہوں، کسی کی صفات کی مدح و ثنا کرنا حمد ہے۔ اور علی کہتے ہیں نحن صفت اللہ، ہم 14 اللہ کی صفت ہیں، تو جس کی نماز میں ان کی مدح ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق کے حمد ادا کر دیا، اور جس کی نماز میں 14 کی مدح و ثنا نہیں، ٹکریں مارتا رہا ہے، نماز ادا نہیں کی اس نے۔ کرتے ہیں منافق، میں تو علی کو نماز کہتا ہوں۔
بھائی کئی دفعہ میں ممبروں سے بتا چکا ہوں، ان الصلاۃ تنہا سورہ عنکبوت ہے، ان الصلاۃ تنہا، شاعری کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، حقیقت سے بہت نیچے ہے، بہت پست ہے، بہت گہرائی میں ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، صلاۃ برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے اکبر ہے۔ تو ظاہر بھائی جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کا ذکر صلاۃ سے اکبر ہے، علی فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ میں علی ہوں، تو علی تو آدم کی نماز سے بڑا ہے، تیری میری نماز کی کیا حقیقت ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اختتامی لمحات پر یہی جملہ، ہاں آج مصائب تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، میں بس ایک فکرہ، ایک جملہ، ہاں تمہارے اسی موضوع کو بھی نہیں چھوڑتا اور سرکار کا ذکر کر کے میں ممبر سے جانے لگا ہوں۔ شاگرد بھائی 11ویں امام سے کسی نے پوچھا لما سمیا محمد محمدن، آپ کے نانا کا نام اللہ نے محمد کیوں رکھا؟ محمد کے معنی تو جانتے ہو نا، بہت بڑا حمد کیا ہوا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ اور مشکل یہ ہے یہ نام خالق نے رکھا۔ سنتے رہو اور پھر وارث حمد کے صاحبان رحمت کے نیچے چین کی نیند سو جاؤ۔ مسکرا کے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنبِيَاءَهُ وَجَمِيعَ أُمَمِهِمْ يَحْمَدُونَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فرمایا اس لیے کہ اللہ، اس کے سارے فرشتے، اس کے سارے نبی اور ان کی امتیں میرے نانا کی حمد کرتی ہیں۔ جی تو اب جیسے آغاز میں پہلے آیت کے ساتھ میں نے جملہ بولا تھا، یاد ہے کہ کچھ تسبیح اختیاری کرتے ہیں، کچھ اجباری۔ اسی طرح کوئی رسول کو مانتا ہے پھر بھی حمد کر رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ آگے آنے والے کسی مجلس میں بحث کر کے دلائل قاہرہ سے ثابت بھی کروں گا اور منواؤں گا کہ کائنات کے ہر صاحب حمد کی حمد لوٹتی کدھر ہے، جاتی کہاں ہے؟ تو جب جبری حمد کرام بھائی ہو رہی ہے تو پھر بہتر نہیں کہ اعتراف اور معرفت سے کی جائے، تاکہ لہو الحمد والا بھی راضی ہو جائے اور مقام محمود والا بھی راضی ہو جائے۔ ہاں اور یہ تم سوچتے رہنا، پھر بحث بعد میں کسی مجلس میں آئے گی یا کل ہو سکتا ہے آ جائے۔ حمد میں 3 حرف ہیں، اس کا پہلا اور آخری حرف ایسا ہے
کہ جو جمول صغیر یا جمول بسیط جس صورت میں بھی لکھا جائے نقطے سے خالی رہتا ہے. ہے الگ ہو نقطہ نہیں، ہار بھی میں کر کے لکھو پھر بھی نقطہ نہیں. میم الگ پہ نقطہ نہیں ہے، لیکن جب بست حرفی کرو میم یہ میم تو پھر یہ پہ نقطہ آ جاتا ہے. لیکن دال الگ لکھو تو بھی نقطہ نہیں، اور دال الف لام دال لکھو پھر بھی نقطہ نہیں. ایک حرف نقطے والا ہے اور دو حرف نقطے سے خالی ہیں. جو نقطہ اور خلو نقطہ کے راز تک پہنچ جائے اس نے حقیقت حمد کو پا لیا. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ پروردگار عالم ہماری عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل و سعادت ہو، ہماری ولیدہ بیانی شرف قبولیت سے مستجاب ہو. جو مومن بھی اولاد ہے اولاد نریناتا ہو، جو مقروض اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائیتا ہو. جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے ہوں. اور پروردگارہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین.